صفحے کی آخری لائن سورۃ توبہ کی آیت نمبر 66. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. المنافقون والمنافقات منافق مرد اور منافق عورتیں بعضهم من بعض وہ بعض میں سے ہیں ایک دوسرے میں سے ہیں. یأمرون بالمنکر وہ حکم کرتے ہیں برائی کا. وینہون عن المعروف اور روکتے ہیں نیکی سے. ویقبضون ایدیہم اور اپنے ہاتھوں کو بھی روکنے والے ہیں. نسوا اللہ انہوں نے اللہ کی ذات کو بھلا دیا. فنسیہم اللہ رب العزت کی ذات نے بھی انہیں بھلا دیا. ان المنافقین هم الفاسقون بے شک منافق وہی نافرمان ہیں نافرمانی کرنے والے ہیں. وعد اللہ المنافقین والمنافقات اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے منافق مردوں سے. والمنافقات یہ منافق عورتوں سے. والکفار اور کافروں سے. نار جہنم جہنم کی آگ کا. خالدین فیہا اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ہی حسبهم یہ ان کے لیے کافی ہے. ولعنهم اللہ اور اللہ رب العزت کی لعنت ہوگی. ولہم عذاب مقیم اور ان کے لیے ٹھہرنے والا عذاب ہوگا. گزشتہ آیات کے اندر اللہ رب العزت نے منافقین کی برائیوں کو بیان فرمایا کہ وہ جہاد سے جان چھڑاتے ہیں. محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں اور شرارتیں کرنا، دین کو نقصان پہنچانا ان کی فطرت ثانیہ بن چکا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا جو منافق مرد ہیں اور منافقات منافق عورتیں ہیں، بعضهم من بعض، وہ ایک دوسرے میں سے ہیں، بعض میں سے ہیں۔ جس طرح جنس کو جنس سے پیار ہوتا ہے، فرمایا اس طرح منافق جو ہیں وہ منافقین سے پیار کرتے ہیں، کافر کو کافروں سے ہی پیار کرتے ہیں، ان کو ہی فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح فرمایا جو مومن ہے وہ بھی مومن کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ بھی مومن ہے، اس کا کوئی فائدہ ہو جائے، یہ سیدھے راستے کے اوپر آ جائے اور اللہ رب العزت اس کے اوپر رحمت والا معاملہ فرمائے۔ تو یہ اللہ نے فرمایا جو منافق ہیں، منافق مرد ہیں یا منافق عورتیں ہیں، یہ ایک دوسرے میں سے، وہ ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں، یأمرون بالمنکر، وہ لوگوں کو منع کرتے ہیں، وہ لوگوں کو حکم کرتے ہیں، بالمنکر برائی کا لوگوں کو حکم کرتے ہیں، وینہون عن المعروف، اور نیکی سے لوگوں کو روکتے ہیں، برائی کا حکم کرتے ہیں، نیکی سے روکتے ہیں۔ اگر کوئی نماز پڑھنے والا ہے تو کہتے ہیں دیکھو نماز پڑھنے میں کیا رکھا ہے، ویسے ورزش کر لو، نماز تو ایک ورزش ہے۔ طرح طرح کے شکوک و شبہات لوگوں کے دلوں کے اندر ڈالتے ہیں۔ روزہ رکھنا ہے بھی آپ نے پورا مہینہ، اللہ کو بھوکا مارنے کی کیا ضرورت ہے، آپ کے روزہ رکھنے کی وجہ سے کیا ہوگا، کوئی بات نہیں، ویسے ڈیٹ کر لو۔ تو اس طرح لوگوں کے دلوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ تو فرمایا لوگوں کو نیکی سے روکتے ہیں اور بری برائی کا وہ حکم کرتے ہیں۔ تو فرمایا یہ ان کی فطرت بن چکا ہے۔ اس طرح آپ آج کل ہماری جو ہے عام مجلس کے اندر آپ کو یہ بات کہنے کو ملے گی، اگر کوئی نوجوان ہے نماز پڑھنا شروع کر دیا یا اس نے داڑھی رکھ لی، اسے کہتے ہیں ابھی آپ کی عمر ہے، ابھی سے آپ نے داڑھی رکھ لی، ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے، ابھی کماؤ، شادی کرو، کوئی گھر بناؤ، ساری زندگی نمازیں ہی پڑھنی ہے، نمازیں پڑھنے سے رشتہ نہیں ملتا، ایسے کام نہیں چلے گا۔ تو فرمایا اس طرح کی باتیں کرنا یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ فرمایا کسی انسان کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ کب موت آ جائے، نوجوان کو پتہ نہیں کہ جوانی کے اندر موت آ جائے، بوڑھے کے انسان کو پتہ نہیں کہ بڑھاپے کے اندر موت آ جائے۔ نوجوان سوچتا ہے کہ ابھی تو میں نوجوان ہوں، بوڑھا ہوں گا، پھر جا کے موت آئے گی، اور بوڑھا انسان سوچتا ہے کہ ابھی تو میں تندرست ہوں، بیمار ہوں گا، پھر جا کے کوئی مسئلہ بنے گا، پھر موت آئے گی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے، جو انسان کا جو وقت لکھا گیا اس کے وقت موت آ جائے گی، چاہے وہ جوانی ہو، چاہے بڑھاپا ہو، چاہے بچپن ہو۔ آج ہم اپنے کندھوں سے اتار کر مردے کو قبر میں اتارتے ہیں، لیکن شیطان پھر دل کے اندر بات ڈالتا ہے کوئی بات نہیں، تیری تو ابھی لمبی عمر پڑی ہے، ابھی تو بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، ابھی تو کام کرتا ہے، ابھی تو تندرست ہے۔ اور فرمایا لیکن انسان کو ہر وقت یہی سوچنا چاہیے کہ کوئی پتہ نہیں کب میری موت آ جائے۔ رسول اللہ نے صحابہ کرام سے پوچھا اے میرے صحابہ تم موت کو کتنا قریب سمجھتے ہو؟ تو فرمایا یا رسول اللہ صبح کی نماز پڑھی ہے، ظہر کی نماز پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ کسی نے کہا ظہر کی پڑھی ہے، عصر کی پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے، پہلے موت آ جائے۔ آپ نے فرمایا اتنا لمبا موت کو اتنا دور سمجھتے ہو؟ فرمایا میں تو موت کو اتنا قریب سمجھتا ہوں کہ دائیں طرف سلام پھیرا ہے، شاید بائیں طرف سلام پھیر سکوں گا بھی نہیں پھیر سکوں گا۔ اور پھر آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جو لوگ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ آیت تو فلاں کے اوپر فٹ آ رہی ہے، یہ آیت فلاں کے اوپر فٹ آ رہی ہے، یہ کام اللہ رب العزت کا ہے، کون سی آیت کس کے اوپر فٹ آ رہی ہے۔ فرمایا انسان کا کام یہ ہے کہ قرآن پاک کو پڑھتا جائے اور قرآن پاک کی آیت کے اندر اپنے آپ کو پرکھے کہ کیا میرے اندر تو کوئی ایسی برائی نہیں ہے، میرے اندر تو کوئی ایسی خصلت نہیں ہے، میں تو کسی ایسے کام کے اندر مبتلا نہیں ہوں جس سے اللہ اس کے رسول نے منع فرمایا ہے، جس سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے منع فرمایا ہے۔ فرمایا اگر کوئی ہے تو انسان اس سے رک جائے، اگر نہیں ہے تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے۔ تو اللہ بشاہ فرماتے ہیں ان نسوا اللہ فنسیہم وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور ان کی دوسری خصلت یہ بیان فرمائی کہ فرمایا انہوں نے اپنے ہاتھوں کو باندھا ہوا ہے، اپنے ہاتھوں کو روکا ہوا ہے، نیکی کے اوپر خرچ نہیں کرتے۔ جہاں خرچ کرنے کا موقع ہو، مساجد ہے، مدارس ہے، پڑوس ہے، جو انسان کے غریب و روا ہے، فرمایا ان کے اوپر خرچ نہیں کرتے۔ ہاں اللہ کی نافرمانی میں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے اندر وہ بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا نسوا اللہ، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے انہوں نے اللہ کی ذات کو بھلا دیا، انہیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارا دنیا کے اندر آنے کا مقصد کیا ہے۔ فنسیہم، فرمایا اللہ رب العزت کی ذات نے بھی انہیں بھلا دیا۔ سورۃ 16 پر لبشا فرماتے ہیں وما کان ربک نسیا، تیرا رب بھولتا نہیں ہے کہ تو کیا کر رہا ہے۔ تو فرمایا یہاں بھلانے سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے بھی ان کو ان کی حالت کے اوپر چھوڑ دیا کہ تم جو کرتے ہو کرتے رہو، اگر تم نے اس دنیا کو چھوڑ کر میرے پاس بھی آنا ہے۔
ان المنافقین هم الفاسقون، فرمایا منافق جو ہیں وہی فاسق لوگ ہیں، وہی نافرمان لوگ ہیں. وعد اللہ المنافقین والمنافقات، فرمایا اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے منافق مردوں سے، منافق عورتوں سے، والکفار اور کافروں سے، نار جہنم، جہنم کی آگ کا، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ حسبهم، فرمایا یہ ان کے لیے کافی ہے. اب یہ دیکھنے کے اندر ایک سادہ سا جملہ ہے اور ایک چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن فرمایا کہ ایسی بڑی سخت سزا ہے کہ جس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. اور فرمایا جہاں سے انسان کو کبھی نکلنے کا بھی گمان نہیں ہوگا. زندگی ہے، انسان ایک وقت آئے گا ختم ہو جائے گا، لیکن فرمایا آخرت کی جو زندگی ہے وہ ختم نہیں ہوگی. فرمایا جو دنیا کی آگ ہے یہ آخرت کے مقابلے میں بہت زیادہ نرم ہے، لیکن اس کے اندر لوہا پگھل جاتا ہے، تانبے کو پگھلا دیتی ہے، پتھر کو جلا دیتی ہے. لیکن آخرت کی جو آگ ہے وہ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ سخت ہے. اور فرمایا اگر مارنا مقصود ہو تو اس کے لیے ایک شعلہ ہی کافی ہے. قرآن پاک کی آیت ہے لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ یہ لوگ وہاں مریں گے اور نہ وہاں جیئیں گے. جیاں کیسا ہوگا کہ ان کو اوپر بڑی سخت سزائیں ہوں گی، اور مریں گے اس لیے نہیں کیونکہ مارنا مقصود نہیں ہے، ان کو سزا دینا مقصود ہے. تو فرمایا پھر یہ لوگ اس وقت کہیں گے یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کہ ہمیں مار ہی دیا جاتا، موت ہمیں ختم ہی کر دیتی. اور فرشتے کو پکارے کہ جہنم کا جو دروغہ ہے بنا دو یا مالک، اس کا نام مالک ہے، اس کو پکارے کہ بنا دو یا مالک لیقضی علینا ربک، چاہیے کہ تیرا رب ہمارے اوپر فیصلہ کر دے، ہمیں موت دے دے. اور وہ آگ سے کہے گا انکم ماکثون، اللہ رب نے یہی فیصلہ فرمایا کہ تم نے یہی ٹھہرنا ہے. اور فرمایا جنت کا جو فرشتہ ہے اس کا نام رضوان ہے. اور پھر فرمایا کہ یہ سارے لوگ جمع ہو کر مالک کے پاس جائیں گے، اسے کہیں گے کہ اللہ رب سے درخواست کر کہ اس عذاب سے جان چھوٹ جائے، ہمیں ختم کر دیا جائے، ہماری جان کو ختم کر دیا جائے، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں. وہ آگے سے فرمائے گا وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، یہ چیخیں گے چلائیں گے. تو آگے سے فرمائے گا کہ آپ کے پاس ڈرانے والے نہیں آئے، خبردار کرنے والے نہیں آئے، آپ کے پاس حق پہنچانے والے نہیں آئے. وہ آگے سے کہیں گے حق پہنچانے والے تو آئے تھے. تو آگے سے پھر جواب دیا جائے گا انکم ماکثون، اگر حق پہنچانے والے آئے تھے تو بھیجے، تو اللہ نے یہی حکم دیا ہے کہ ان کو یہی ٹھہرانا ہے. اللہ رب العزت کی ذات ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے. اور پھر فرمائے جو منافق ہوں گے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم سے جو سب سے نچلا طبقہ ہے وہاں فرمایا ان منافقین کو ڈالا جائے گا. تو اللہ بشار فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صرف آگ ہی نہیں ان کو جلائے گی بلکہ اژدہے ہوں گے جو خنجر کی طرح بہت بڑے بڑے ہوں گے. اور فرمایا سانپ ہوں گے بڑے بڑے سانپ، اگر ایک سانپ زمین میں صرف اپنی پھونک مار دے تو پوری دنیا میں آپ کو سبزہ دیکھنے کو نہ ملے. فرمایا ایسی سخت سزائیں ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے. یہ حسبهم، فرمایا یہ ان کے لیے کافی ہے. مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر تو وہ نہیں مان رہے لیکن انہیں پتہ چل جائے گا وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ کی لعنت ہوگی. لعنت سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنی رحمت کو روک لیں گے. اور جس آدمی سے اللہ رب العزت بالکل ہی اپنی رحمت کو روک لیں تو فرمایا پھر اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہی برستی ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو چکا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور فرمایا ان کے لیے ٹھہرنے والا عذاب ہوگا جس کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ رب العزت کی ذات ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین.